بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البلاغت الواضحہ کا سبق آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے التشبیہ الضمنی کا سبق پڑھا تھا اور اس کا قاعدہ پڑھا تھا، القاعدہ التشبیہ الضمنی تشبیہ لا یوضع فیہ المشبہ والمشبہ بہ فی صورت من صور التشبیہ المعروفہ۔ التشبیہ ضمنی یعنی کہ تشبیہ ضمنی ایک ایسی تشبیہ ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بہ کو جو معروف صورتیں ہیں تشبیہ کی، ان میں سے کسی صورت میں نہیں ڈالا جاتا، بل یلمحان فی الترکیب، بلکہ وہ ترکیب سے سمجھے جاتے ہیں، ان کو ترکیب میں دیکھا جاتا ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ يُؤْتَى بِهِ لِيُفِيدَ أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي أُسْنِدَ إِلَى الْمُشَبَّهِ مُمْكِنٌ، اور یہ ایک خاص نوعیت ہے، یعنی کہ یہ ادبا شعراء اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو مشبہ کی طرف حکم جو ہے اس کا یعنی کہ ریلیٹ کیا گیا ہے اس سے، تو وہ ممکن ہے۔ اور اس میں ہم نے نموذج میں کچھ اشعار بھی دیکھے تھے۔ اب ہم آگے تمرین میں جو اشعار موجود ہیں آج ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ تمرینات میں بین المشبہ والمشبہ بہ ونوع التشبیہ فیما یاتی مع ذکر السبب، تو آپ نے مشبہ اور مشبہ بہ جو ہے اس کا بیان کرنا ہے، اور تشبیہ کی نوعیت کو بیان کرنا ہے، اور اس کا جو سبب ہے اس کو بھی ذکر کرنا ہے۔ قال البہتری، بہتری کہتا ہے، اب یہ مدح کا ایک اس کا انداز ہے، شعر وہ کہہ رہا ہے، ضحوک الی الابطال وہو یروعہم، ضحوک الی الابطال۔ اب یہ ضحوک جو ہے نا، یہ ضحکہ یضحک جو ہوتا ہے مذاق کرنا، ہنسنا، یعنی کہ اس طرح مذاق خیز نہیں ہم کہتے، تو یہ ضحوک الی الابطال، ابطال ہوتے ہیں بطل سے، بطل کی جمع ہے ابطال، کہ اپنے منبوع کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے سورما ہوتے ہیں، ابطال جو بڑے بڑے سورما ہوتے ہیں، ان کی جانب بھی وہ اس طرح سے بڑھتا ہے کہ گویا کہ وہ ہنستا مسکراتا ہوا مذاق کرتا ہوا، اس انداز میں وہ ان کی طرف بڑھتا ہے کہ ضحوک الی الابطال وہو یروعہم، اور وہو یروعہم، یعنی کہ وہ خود ہنستا مسکراتا ہوا بڑھ رہا ہے ابطال کی طرف، سورماؤں کی طرف، اور انہیں خوفزدہ کر رہا ہے۔ وہو یروعہم، وہ ان کو خوفزدہ کر رہا ہے، یعنی کہ اس کی اتنی ہیبت ہے، وہ اتنا رستم زمان ہے، وہ اتنا کوئی طاقتور ہے کہ ضحوک الی الابطال، کہ وہ سورماؤں کی طرف ہنستا مسکراتا ہوا بڑھ رہا ہے، وہو یروعہم، اور وہ جو ہے ان کو خوفزدہ کر رہا ہے۔ وَلِلسَّيْفِ حَدٌّ حِينَ يَسْطُو وَرَوْنَهُ، اور وہ پھر اب اس کی مثال دے رہا ہے، یعنی کہ یہاں پہ ایک تشبیہ لے کر آیا، وَلِلسَّيْفِ، کہ تلوار کے لیے ایک حد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ تلوار جو ہے، وَلِلسَّيْفِ حَدٌّ حِينَ يَسْطُو، یا جب وہ بلند ہوتی ہے، جب وہ حملہ آور ہوتی ہے، سطح یستو، اور وَرَوْنَهُ، اور اس میں بڑی ایک رونق، ایک تیزی اور چمک ہوتی ہے، وَلِلسَّيْف، یعنی کہ اس نے بیسیکلی اپنے ممدوح کو سیف سے، تلوار سے تشبیہ دی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ اس نے جو ہم نے معروف طریقے تھے تشبیہ کے، مشبہ بھی اور مشبہ کے درمیان، وہ ساری چیزیں اس انداز میں نہیں آئی، بلکہ اس نے وَلِلسَّيْفِ حَدٌّ حِينَ يَسْطُو وَرَوْنَهُ، تو یہاں پہ بھی تشبیہ جو ہے وہ ضمنی کہلائے گی۔ اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں، آگے ہے جی، وقال المتنبی، متنبی کہتا ہے، وَمِنَ الْخَيْرِ وَمِنَ الْخَيْرِ بُطْءُ السَّيْبِكَ عَنِّي، وَمِنَ الْخَيْرِ بُطْءُ السَّيْبِكَ عَنِّي، کہ تیرا جو عطا کا معاملہ ہے نا، سیبے کا، سیبے کا یعنی کہ تیرا جو عطا کا معاملہ ہے، تو جو مجھے عطا کرتا ہے، وہ اپنے ممدوح کو کہہ رہا ہے کہ اس میں جو سستی ہے، جو اس میں تاخیر ہے، بت تاخیر ہے، یعنی کہ جو اس میں تاخیر ہے یا سستی ہے، اس میں بھی خیر ہے، وَمِنَ الْخَيْرِ، وہ خیر میں سے ہے، بت او سیبے کا عنی، کہ تیری جو یہ سستی ہے تیری عطا میں میری طرف، اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ اسرع الصحب من فی المسیر الجہام، اسرع الصحب فی المسیر الجہام، کہ وہ جو چلنے میں سب سے تیز بادل ہوتے ہیں نا، سب سے تیز بادل، اسرع الصحب فی المسیر الجہام، تو جہام اس بادل کو کہتے ہیں جس میں بارش برسانے کی سکت نہیں ہوتی، بارش برسانے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، تو وہ بادل جس طرح ایک عام ہلکا سا سفید بادل ہے جس کے اندر بارش یعنی کہ پانی موجود نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ اسرع الصحب، الصحب فی المسیر الجہام،
کہ وہ تیز چلتا ہے، وہ بادل تیز چلتا ہے، تو تیرا اگر عطا مجھے دیر سے مل رہی ہے تو اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ اب وہ بادل سے تشبیہ دے رہا ہے کہ تیز بادل جو ہوتا ہے وہ تو وہی ہوتا ہے جس میں پانی نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ عطا نہیں دے سکتا زمین کو۔ تو اگر تیری عطا میں تاخیر ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، تو بارش برسانے والے بادل کی طرح ہے جو کہ سست رفتار ہوتا ہے ذرا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیے تشبیہ ضمنی ہو گئی۔ اسی طرح تیسرا شعر دیکھیے، وقالا، یہ بھی متنبی کا شعر ہے، لا يعجبن مضیما حسن بزته، لا يعجبن مضیما حسن بزته، کہ مظیم جو ہے نا، مظیم یعنی کہ یہ ہوتا ہے جس طرح کوئی مظلوم سمجھ لیں آپ، کہ ہرگز اس کا جو لباس پوشاک حسن و بزت ہی، اس کا جو خوبصورت لباس ہے، اس کو اسے یعنی کہ کہہ لیجئے کہ اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ لا يعجبن مضیما حسن و بزت ہی، کہ جو مظلوم ہے، عام انسان ہے، ایک عامی جس طرح آپ سمجھ لیں، اس کو اپنے خوبصورت لباس کے اوپر نا بڑا خوش نہیں ہونا چاہیے، نازا نہیں ہونا چاہیے۔ وَهَلْ يَرُوقُ دَفِينًا جَوْدَةُ الْكَفَنِ، کیا کسی مدفون کو، وَهَلْ يَرُوقُ دَفِينًا جَوْدَةُ الْكَفَنِ، کیا اس کے کفن کی جو عمدگی ہے وہ اچھی لگ سکتی ہے کسی مدفون کو، دفینے کو، یعنی کہ جو مدفون ہے؟ تو ایک آدمی مظلوم، یعنی کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوسائٹی میں، جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو اس کو اپنی لباس کی حسن کے اوپر کوئی ناز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی مثال وہی ہے کہ جس طرح کوئی مدفون ہے، تو اس کا اگر کفن بہت اچھا ہے تو اس کا کفن تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح یہ بھی تشبیہ ضمنی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وقالا، اس نے کہا، وما انا منہم بالعیش فیہم، وما انا منہم بالعیش فیہم، کہ میں ان کے بیچ میں تو رہتا ہوں لیکن ان میں سے نہیں ہوں۔ وما انا منہم، میں ان میں سے نہیں ہوں، بالعیش فیہم، حالانکہ میں ان کے اندر رہتا ہوں، ولیکن معدن الذہب الرغام، اور لیکن کیا ہے کہ رغام کہتے ہیں مٹی کو، کہ سونے کا جو معدن ہے، یعنی کہ سونا مٹی ہی میں سے ملتا ہے، تو گویا کہ اپنے آپ کو سونا کہہ کے اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو وہ مٹی کہہ رہا ہے، کہ میری مثال وہی ہے کہ وما انا منہم بالعیش فیہم، کہ میں ان کے اندر ہوں لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں، ولیکن معدن الذہب الرغام، کہ جو مٹی ہے وہ سونے کا معدن ہوتی ہے، یعنی کہ سونا جو ہے وہ مٹی میں سے ملتا ہے آپ کو۔ وقال ابو فراس کہتا ہے جی، سیذکرنی قومی، سیذکرنی قومی، ان قریب میری قوم میرا ذکر کرے گی، مجھے یاد کرے گی۔ سیذکرنی قومی، ان قریب میری قوم جو ہے وہ مجھے یاد کرے گی، اذا جدا جدہم، اذا جدا جدہم، یعنی کہ جب وہ مشکل میں پڑے گی نا، جب اس کے حالات سنگین ہو گئے، یہ جو نا جدہ جدہم، ان کا جو مشکلات ہیں وہ شدید ہوں گی۔ سیذکرنی قومی اذا جدہ جدہم، جب ان کی مشکلات شدید تر ہو جائیں گی تو میری قوم ان قریب مجھے یاد کرے گی۔ وفی اللیلۃ الظلماء، اور اندھیری رات میں، یفتقد البدر، جو 14ویں کا چاند ہے اسے تلاش کیا جاتا ہے، اندھیری رات میں 14ویں کے چاند کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تو وہ گویا کہ یہ بھی دیکھیں تشبیہ ضمنی ہے، کہ تشبیہ موجود ہے لیکن معروف طریقے سے نہیں بلکہ ایک اور انداز میں۔ سیذکرنی قومی اذا جدا جدہم وفی اللیلۃ الظلماء یفتقد البدر۔ آگے چلتے ہیں، چھٹا شعر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں چھٹے شعر میں کہتا ہے کہ تزدحم القصاد فی بابہ، تزدحم القصاد فی بابہ، قصاد یعنی کہ قصیدہ گو، کہ جو بہت سے قصیدہ گو ہیں ان کا ازدحام ہے، ان کا رش ہے اس کے دروازے پر۔ تزدحم القصاد فی بابہ، کہ قصیدہ گو جو ہیں ان کا رش ہے اس کے دروازے پر۔ والمنہل العذب کثیر الزحام، کیوں؟ کیونکہ جو میٹھا چشمہ ہوتا ہے نا، والمنہل العذب، میٹھا چشمہ، کثیر الزحام،
اس کے اوپر بہت رش ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کا جو ممدوح ہے اس کی مثال میٹھے چشمے کی ہے، اسی لیے اس کے دروازے پہ قصیدہ گو جو لوگ ہیں ان کا بہت رش ہے۔ تو آج ہم یہاں پہ اس کو روکتے ہیں، ہماری جو تشبیہ ضمنی تھی ہم نے اس کی کچھ مثالیں بھی دیکھ لی اور بات واضح ہو گئی۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، ورنہ آگے پھر ہم پیام مشرق پہ چلتے ہیں۔